فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہے کہ جس نے سرکار پر کثرت سے درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ جس نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں خوب نوازا۔ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی احادیث پاک پڑھی، روزانہ ایک احادیث اور کس دوستوں تک پہنچا دی، اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور اس کی مال جان آل اولاد کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور جس نے فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پیر کے دن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس کو پڑھ لیا، اور یہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے 10 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس دن اس کی حفاظت فرماتا ہے شیاطین سے، جنات سے اور ہر ایسے نقصان سے جو اس کا ہونا ہوتا ہے۔ جو شخص پیر کا روزہ رکھے اور جمعرات کا روزہ رکھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے، اور یقین مانیں یہ سنت پر عمل بھی ہے۔ اور 12 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت بھی کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ بہت سے میسیج موصول ہوتے ہیں کہ پریشانیاں بھر رہی ہیں، ٹینشنیں بھر رہی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کس طرف جائیں، اور یقین مانیں ایک تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن اس تسبیح کو آپ نے پڑھنا تہجد کے وقت ہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ اول آخر درود پاک یا رحمان یا رحیم، یا رحمان اور یا رحیم کی تسبیح ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے بہت سے آپ کی دل کو بھی راحت ہوگی، سکون ملے گا، اللہ بھی راضی ہوگا، پریشانیاں حل ہوتی جائیں گی۔ جو شخص روزانہ قرآن مجید کا ایک رکوع کی تلاوت کرے، ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں، تو ایک رکوع میں کتنے حروف ہوں گے اور کتنی لاتعداد نیکیاں ملیں گی۔ اور وہ شخص جو اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے، میرے دوستو صرف ایک ہی بات ہے کہ قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا، حضور کی احادیث کو خود پڑھنا، کتابوں کا مطالعہ کرنا، نماز کا وقت پہ ادا کرنا، ہمیشہ سچ بولنا، حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام جاننا، اور جس سے اللہ عز و جل کی ذات نے حکم دیا ہے باز رہنے کو، ان کاموں سے باز رہنا، اور جن کا کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرنا۔ اس سے ہماری بہت سی مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے، کبھی کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن آج یہ بات عام ہے۔ اور وعدے کی بات کریں تو 1 سیکنڈ سے پہلے وعدہ خلافی ہے، اور جھوٹ کی بات کریں تو اس کی تو بات ہی نہ کریں، لمحے میں انسان کہاں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف کھاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے اور وہ ان چیزوں سے باز رہتے ہیں۔ اپنی شخصیت پہ غور کریں کہ آپ کی شخصیت کیا ہے، اور پھر آپ ان جیسے دوستوں کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیں۔ اور یقین مانیں کہ بہترین جو ایک وظیفہ ہے، جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، کسی سے خوف زدہ ہوتے ہیں، تو وضو کر لیا کریں۔ وضو کے دوران یا قادرو کا اسم پڑھیں، اور وضو کے بعد بھی چلتے پھرتے یا قادرو کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ خوف میں کمی ہوگی۔ جس کا بھی آپ کے دل میں خوف ہے، کوئی شخص ہے، کوئی زید بکر ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پرسکون رہے، آپ نے بہت سے دوستوں کو، بہت سے علماء کرام کو سنا، لیکن آپ سیٹسفائی نہیں ہو رہے، تو سیٹسفائی نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اختلافات۔ تو آپ خود قرآن مجید کو اٹھائیں، اس کو پڑھیں، آپ ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھ لیے، اب احادیث پڑھیں، اور غور کریں
کہ ہمیں کیا حکم ہے اور کون سی بات درست ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ آپ کا لکھا ہوا جو ترجمہ ہے انشاءاللہ عز و جل میں بھی وہ پڑھتا ہوں، اور آپ کو بھی یہی ریکمینڈ کروں گا آپ بھی اسی ترجمے اور تفسیر کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اب یہ فائدہ ہمارا آخرت کا ہے اور ایمان کا ہے، اور ایمان کو بچانا اس دنیا میں سب سے بڑا کام ہے۔ یعنی اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے ایمان کی سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ پھر راستہ بھی وہی اختیار کرنا ہے کہ جو ایمان سلامت رہے۔ اب کوئی شخص یہ کام تو کرے گا نہیں کہ اتنے بڑے بڑے گڑھے ہیں اور اس میں گاڑی چلائے گا، یقیناً اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے کہ جہاں پر ہمارا ایمان حفاظت میں رہے، یعنی مساجد میں جانا، ٹھیک ہے جی، مساجد میں جا کے وقت گزارنا، اپنی حلال روزی میں مصروف رہنا، وقت پر نماز ادا کرنا، اچھی انداز کے ساتھ گفتگو کرنا، اور جو اللہ کے احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرنا، اور غیبت، چغلی، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتے رہنا۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا خاص کرم فرماتا ہے اور مزید فرمائے گا، کیونکہ جب تک ہم دنیا میں موجود ہیں ایک وقت وہ آئے گا جب ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ کرے کہ رخصت ہونے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی زندگی میں قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، قرآن مجید کو ترجمے اور تفاسیر کے ساتھ اپنی آنکھوں کے ساتھ پڑھ کے دیکھ لیں ایک دفعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے جو ہماری سوچ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی شکوے اور شکایات ہماری زبان میں رہتی ہیں۔ دیکھیں بہت سے دنیا والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بہترین ایک عمل ہے بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اللہ کی راہ میں رزق کو تقسیم کرو، یعنی جو حقدار ہے اس کی چیز وہاں تک پہنچا دو۔ اگر آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے قریب کوئی شخص ہے، آپ کو کوئی کہہ رہا ہے مجھے کھانا کھلا دو، اس کو آپ کھانا لے کر دے دو۔ انشاءاللہ تعالی یہ حضور کے فرمان میں سے ایک فرمان ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، صلہ رحمی کرنا، تہجد کی نماز ادا کرنا، کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ربیع الاول کا مہینہ کثرت سے درود و سلام اور درود پاک پڑھنے کا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ، یعنی جتنی انداز اور جتنی تعداد میں ہم درود پاک پڑھ لیں گے اس سے بھر کے ہمیں فائدہ ہوگا، ایمان کا، جان کا، سلامتی کا، روحانیت کا، ذکر کا، اذکار کا، خیر کا، برکت کا، کامیابی کا، ہماری اور ہماری آنے والی نسل انشاءاللہ تعالی کام رہے گی، کامیاب رہے گی۔ آپ سے گزارش ہے دارالفلاح وظائف یوٹیوب چینل کو اس لیے سبسکرائب کریں کہ اس چینل پر آپ کو قرآن اور حدیث کے متعلق وظائف بھی ملتے ہیں، ذکر بھی ملتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے ویڈیو میں جڑنے کے لیے اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ کے حکم سے آج نیت کر لیں ایک آیات ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی، خدا کی قسم ایک مہینے میں 30 آیات ہوتی ہیں، آپ کی زندگی نہ بدلے، مجھے پکڑ لیجئے گا کہ واقعی یار آپ نے یہ بات درست نہ کی تھی۔ جو قرآن پڑھے اور ترجمے و تفسیر کے ساتھ پڑھے، اللہ کے حضور جھکے، وہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کر